الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر، رہبر و رہنما بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازمی قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی
کرنے والوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا اور جہنم کو ان لوگوں کے لیے حلال قرار دیا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے زندگی کے اندر انسان سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بہت سارے خطا، بہت ساری برائیاں انسان کیا ہے اس میں ملوث ہو جاتا ہے، لیکن ان گناہوں کا نتیجہ، ان گناہوں کی جو اثرات ہوتے ہیں اس کی زندگی میں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کا ہر شخص کیا ہے گنہگار ہے، ہر شخص خطا کار ہے۔ کیا میرے بھائیوں، ہر انسان سے کیا ہے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص توبہ کرتا ہے وہ گنہگاروں میں، خطا کاروں میں سب سے بہترین گنہگار ہے جو توبہ کرتا ہے۔ لیکن جو توبہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے گناہوں کی، اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش نہیں کرتا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو لہٰذا تو کیا ہے معاف کر دے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ نہیں کرتا ہے اس کی زندگی میں ان گناہوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں، ان گناہوں کی بنیاد پر اس کی زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں، دو تین باتیں بتا کر کیا ہے آپ کے سامنے کیا ہے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ آپ لوگ کیا ہے غور و فکر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین کے نزدیک مومنوں کا مقام، مسلمانوں کا مقام، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ کیا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے بہت بڑا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب جو لوگ کیا ہے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو مقام اللہ رب العالمین کے پاس اس کا عزت، اس کا مقام و مرتبہ اس انسان کو ملتا ہے، وہ مقام، وہ عزت، وہ تکریم وہ اللہ رب العالمین کے پاس گواہ بیٹھتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں سمجھ میں نہیں آ رہی نہیں؟ اب دیکھیں مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب ماں باپ ہیں، ماں باپ کے بچے ہیں، کیا میرے بھائیوں ماں باپ کے اولاد ہیں۔ اب اولاد جب تک اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے، جب تک اولاد اپنے ماں باپ کی بات سنیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو ماں باپ کے نزدیک کیا ہے اولاد ان کا مقام برقرار رہتا ہے، ان کی عزت کیا ہے بہت بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہی اولاد اگر اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیا میرے بھائیوں، تو ان کے ماں باپ کے سامنے کیا ہے اپنے اولاد کا مقام کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے، حقیر ہو جاتی ہیں اولاد۔ کیا میرے بھائیوں اسی طرح ایک استاد ہے، اس کے بہت سارے شاگرد ہیں، جب تک کیا ہے شاگرد اپنے استاد کی بات کو مانتے ہیں، اپنے استاد کی بات کو مان کر کیا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو استاد کے نزدیک ان شاگردوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، ان اسٹوڈنٹوں کا مقام، ان کی عزت و تکریم بہت اونچا ہوتا ہے۔ جب بچے کیا ہے استاد کی بات کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں تو استاد کیا ہے استاد کے نزدیک ان بچوں کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ کیا میرے بھائیوں کوئی مقام نہیں رہتا۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے ایک مومن، ایک مسلمان جو ہمیشہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کا اہتمام کرتا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اور قرآن
اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں، اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو اس مقام کو، اس عزت کو، اس تقریب کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مقام، جو مرتبہ ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاس جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے؟ حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم کیا ہے؟ ایک تینکے کے برابر کیا ہے؟ ہو جاتے ہیں۔ کوئی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارا کوئی مقام، کوئی عزت نہیں رہتا۔ تو اسی لیے ہم اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اپنا مقام، اپنی عزت، اپنی تکریم کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا میرے بھائیوں انشاءاللہ عمل کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ کیا میرے بھائیوں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ بے شک نافرمانی اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ناراض کرنے والی ہے۔ جو آپ اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ غصہ دلانے والی ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی بنیاد پر ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جس پر ناراض ہو جائے، جن لوگوں کو ناپسند کیا جائے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کا مقام، ان کی زندگی کے اندر بہت سارے برے اثرات وہ اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک اپنا ایک مقام کیا ہے؟ اپنا ایک عزت برقرار رکھنے کے لیے ہم ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسانی زندگی میں گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں، بہت ساری رحمتیں انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ جب انسان کیا ہے؟ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کرتا، تو وہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دی تھی، وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، وہ نعمتیں اللہ رب العالمین واپس لے لیتا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ گناہوں سے توبہ نہ کرنے کی بنیاد پر۔ گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین کیا ہے؟ آپ کی جو نعمتیں ہیں، اب دیکھیں ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، اولاد ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیا میرے بھائیوں؟ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، والدین سب سے بڑی نعمت ہے، بیوی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم ہمارے جسم کے اندر ہم دیکھیں، آنکھ ایک سب سے بڑی نعمت ہے، زبان ایک سب سے بڑی نعمت ہے، ہاتھ، پیر، زبان کیا ہے؟ ہر چیز کیا ہے؟ ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کیا ہے؟ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو آپ کی زندگی میں جو نعمتیں آپ کو عطا کیا تھا، جو نعمتیں آپ کو دی تھی، اللہ رب العالمین وہ نعمتیں آپ سے چھین لیتا ہے، وہ نعمتیں، وہ چیزیں اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ دیکھیے گناہوں کا کتنا بڑا اثر اپنی زندگی میں ہو رہا ہے۔ اس اثر سے ہمیں بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا میرے بھائیوں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان نعمتوں کو ہمیں بچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ کس کے ذریعے سے؟ گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہوئے کیا ہے؟ ہم ان نعمتوں کی بچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسی طرح آپ گناہوں میں ملوث ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، آپ کہیں توبہ نہیں کر رہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ آپ کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔
تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا ہے گناہوں سے دور رہتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 2 چیزیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک تیسری چیز، انسانی زندگی میں گناہوں کا ایک سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے برکتیں چھین لیتا ہے، برکتیں ختم کر دیتا ہے، رحمتیں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی فضائل، فضیلتیں جو انسان کے اوپر ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، آپ اس بات کو کیا ہے غور و فکر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں کہ برکتیں جو آج اپنے گھروں کے اندر برکتیں حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر رہا میرے بھائی؟ کیا میرے بھائیوں؟ برکت گھر کے اندر برکت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے، اپنی اولاد کی برکت کے لیے، گھر کے اندر رزق کی برکت کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے؟ کیا میرے بھائیوں؟ پوری زندگی کیا ہے وہ برکتیں نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھ درد میں کیا ہے وہ ایک دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو اسی لیے برکتیں ختم ہو جانا یہ بہت، یعنی انسانی زندگی میں کہے جو انسان گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگیوں سے کیا ہے برکتیں چھین لیتا ہے، رحمتیں چھین لیتا ہے۔ اب اس کے گھر کے اندر جو رحمتیں اللہ رب العالمین کی نازل ہو رہی تھیں، جو برکتیں نازل ہو رہی تھی، کب تک؟ جب تک آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں گے، جب تک آپ قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے ہوں گے، اس وقت تک آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے کاروبار میں بھی، آپ کی اولاد میں، آپ کی رزق میں، آپ کی عمر میں بھی کیا ہے اللہ رب العالمین برکتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ جب آپ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھیں گے، گناہ اور نیکی کے درمیان فرق نہیں کریں گے، تمیز نہیں کریں گے اور گناہوں کو حقیر سمجھیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں سے برکتیں چھین لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو بچانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے دور رہنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ کیا میرے بھائیوں؟ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ایک چیز جو انسانی زندگی میں گناہوں کی اثرات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو حقیر سمجھتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ شرم و حیا کیا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، حلال و حرام کے درمیان کیا ہے فرق نہیں کرتا، سچ اور جھوٹ کے درمیان وہ کیا ہے فرق نہیں کرتا، بلکہ نیکی کو کیا ہے یعنی ہر چیز کو بھی کیا ہے وہ معمولی سمجھ کر کہہ کر بیٹھتا ہے۔ بڑی سی بڑی نیکی کو بھی کیا ہے اس کے نزدیک ایک چھوٹا کیا ہے معلوم ہوتا ہے، لیکن جب کیا ہے بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے نزدیک کیا ہے وہ چھوٹے گناہ محسوس کرتا ہے، جس کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر ماں، بہن، بیٹا، باپ، بھائی تمام لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا ہے سامنے ٹی وی ہے، سامنے ٹیلی ویژن ہے، وہاں پر کیا ہے بے حیائی، فحاشی کے عورتیں بے پردگی کے ساتھ وہاں پر کیا ہے وہاں پر ان کو دکھایا جا رہا ہے، اور تمام لوگ کیا ہے آپس میں، ماں بھی اپنے سامنے ہے، بہن بھی اپنے سامنے ہے، بیوی بھی اپنے سامنے ہے، بھائی ہے، تمام لوگ اپنے بچے بھی اپنے سامنے ہیں، تمام لوگ بیٹھ کر کیا ہے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر شرم و حیا ختم ہو چکا ہے، ان کے اندر بے حیائی، فحاشی کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیے گناہ، جب انسان گناہوں کے اندر اتنا زیادہ ملوث ہو جاتا ہے تو کیا ہے اس کے اندر کیا ہے شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔
کیا میرے بھائیوں یہ چیز حقیقت ہے. تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا ہے اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے اندر کیا ہے ہمیشہ ہر چیز میں کیا ہے گھر کے اندر آپ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ شرم و حیا کرنے کی کوشش کریں. عورتوں کا باپردہ یعنی عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ شرم و حیا کرنے کی کوشش کریں. جہاں پر میرے بھائیوں کیا ہے شرم و حیا آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو آپ خود بخود گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے جہاں تک ہو سکے کہ ہم اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں بچیں گے تو ہمارے اندر شرم و حیا کی کوئی چیز مانے نہیں رکھتی. کوئی شرم و حیا چیز کیا ہے باقی نہیں رہتی بلکہ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو تو تم جو چاہو کرو. اسی لیے جب شرم و حیا کسی کے اندر نہیں ہوتا ہے تو وہ جو کچھ چاہے کر بیٹھتا ہے. اس کے اندر کیا ہے کوئی اچھی چیز بری چیز کی کوئی کیا ہے فرق نہیں رہتا. وہ ہر چیز کو کیا ہے کر بیٹھتا ہے. تو اسی لیے اس گناہ سے کیا ہے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے بھائیوں انسانی زندگی میں گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کی جو چھوٹی موٹی نیکیاں جو وہ محنت کر کے قربانیاں دے کر کیا ہے بہت محنت کے ساتھ وہ نیکیاں جمع کرتا ہے اپنے نامہ اعمال کے اندر. نمازیں پڑھ کے دعائیں کر کے روزہ رکھ کے صدقہ و خیرات کر کے کیا میرے بھائیوں اور یہ تمام نیکیاں کیا ہے جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اس کی نیکیوں کو اس کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین ضائع کر دیتا ہے. دیکھیے کتنا بڑا نقصان کیا ہے ہمارے سے ہو رہا ہے. کیا میرے بھائیوں ہم نماز پڑھتے ہیں نیکی کمانے کے لیے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ نیکی یہ عبادت ہم حفاظت نہیں کر رہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اگر ہم ان نیکیوں کی حفاظت کریں گے ان عبادتوں کی حفاظت کریں گے تو ضرور ہم کیا ہے اللہ رب العالمین کا تقرب ہم حاصل کر سکتے ہیں جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان کیا ہے گناہوں سے دور رہے. اگر انسان گناہوں سے باز نہیں آتا گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا گناہ کرنے کے بعد کیا ہے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. کیا میرے بھائیوں اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کیا ہے تہامہ پہاڑ ایک نام ہے. پہاڑ کا ایک تہامہ ایک نام ہے. اس پہاڑ کے برابر کیا ہے ایک شخص اپنی نیکیاں لے کر آئے گا. نیکیاں اتنی ساری نیکیاں کیا ہے وہ لے کر آئے گا. اللہ رب العالمین کیا ہے اس کی نیکیوں کو ذرات میں بدل کر کے اڑا دے گا ہوا میں اڑا دے گا. اس کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے وہ کون لوگ ہیں کس وجہ سے کیا ہے ان کی نیکیوں کو جبکہ وہ نیکیاں تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہیں ان نیکیوں کو ذرات بنا کر اللہ رب العالمین نے ہوا میں اڑا دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو نیکی کا اہتمام کرتے ہیں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. جب وہ تنہائی میں جب وہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں. تنہائی میں جب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں اور اس گناہ سے تنہائی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. آج دیکھیں کتنے ایسے نوجوان ہیں کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کیا ہے اجتماعی طور پر تو کیا ہے عبادتوں تو کرتے ہیں نیکیاں تو کرتے ہیں کیا ہے لیکن جب یہی لوگ یہی نوجوان یہی ہمارے مسلمان بھائی جب انفرادی طور پر اکیلے میں ہوتے ہیں تنہا میں ہوتے ہیں تو بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ تنہائی میں ہم نے کیا ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا. جس طرح ہم نے لوگوں کے درمیان کیا ہے گناہ کو گناہ سمجھا، تنہائی کے اندر بھی ہم کیا ہے اس گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے، برائی کو برا سمجھنا چاہیے. تب جا کر میرے بھائیوں کہ آپ کی نیکیاں، آپ کی عبادتیں کیا ہے برقرار رہیں گی، حفاظت میں رہیں گی. جب آپ کیا میرے بھائیوں، جب آپ تنہائی میں اللہ رب العالمین سے نہیں ڈریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو آپ کی نیکیاں اللہ رب العالمین کیسے اڑائے گا؟ ذرات بنا کر کیا ہے. ذرات کس کو کہتے ہیں؟ ذرات دیکھیے، جب سورج کی شعاعیں صبح جب کیا ہے پڑتی ہیں، زمین پر پڑتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی ذرات ہمیں نظر آتی ہیں. جب کھڑکیوں میں سے کیا ہے، کھڑکیوں میں سے جب سورج کی شعاعیں جب آتی ہیں تو ذرات ہمیں نظر آتے ہیں، ذرات ہمیں نظر آتے ہیں. تو ایسے ذرات بنا کر ہماری نیکیوں کو اللہ رب العالمین کیا ہے اڑا دے گا. یعنی اس کی کوئی اس کی کوئی کیا ہے وقات، اس کی کوئی عزت، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان نیکیوں کو ضائع کر دیا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی، جو عمر، جو جوانی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے میرے بھائیوں، اس کو غنیمت جاننے کی کوشش کریں. اس وقت میں، اس جوانی میں، اس عمر میں، اس زندگی میں کیا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. ورنہ کل قیامت کے دن ضرور آپ پچھتائیں گے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیر ہل نہیں سکیں گے، آپ کے پیر ہل نہیں سکیں گے، آپ کی کمر جھک نہیں سکے گا جب تک کہ آپ اللہ رب العالمین کے سوالات کے جواب نہ دے دیں. اللہ رب العالمین آپ سے سوال کریں گے. اللہ رب العالمین کہے گا میں نے تجھے کیا ہے جوانی دی تھی، زندگی دیا تھا، طاقت دی تھی، مال و دولت دیا تھا، سب کچھ تجھے دیا تھا، تو نے اس کو مجھے راضی کرنے کے لیے کتنا صرف کیا؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا. تو وہاں پر آپ کا جواب دینے کے لیے آپ نے کیا کیا، یہاں پر کیا اس کی تیاری کی، یہ ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیوں. لیکن آج ہمارے مسلمان کیا ہے غافل ہیں، ہر چیز سے غافل ہیں، ہر چیز سے کیا ہے غافل ہیں. آج ہمارے مسلمان بھائی کی سوچ فکر یہ ہے کہ کیا ہے صرف اور صرف کھانا پینا سونا، صرف یہی ہے. کھانا پینا سونا، کام کرنا، پھر کھانا پینا سونا، کام کرنا، یہی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہمارے اندر. ہمارے اندر یہ چیز جب تک نہیں آتی کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، ہم کہے نمازیں پڑھنا ہے، ہمیں کہے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. یہ جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا تب تک کیا ہے آپ کی زندگیوں میں کیا ہے اسی طرح کے اثرات قائم ہوتے رہیں گے، اسی طرح کے اثرات کیا ہے ہوتے رہیں گے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں جہاں تک ہو سکے کہ اپنی زندگی میں کیا ہے گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے. اب گناہ کیا ہے، بہت سارے گناہ ہیں میرے بھائی. گناہوں کی اگر لسٹ اگر ہم آپ کے سامنے اگر رکھا جائے تو وقت کیا ہے درکار نہیں ہے، وقت کیا ہے اس کا ساتھ نہیں دے گا. بہت سارے ایسے گناہ ہیں آج کیا ہے، ان گناہوں کو آج مسلمان کیا ہے حقیر سمجھتے ہیں. یعنی ان گناہوں کو گناہ نہیں بلکہ نیکی سمجھ کر کیا ہے اس گناہ کو کرتے ہیں. آج ہمارے مسلمان اتنے غافل ہیں. اگر ان کو کہا جائے کہ کیا ہے یہ نیکی ہے، گناہ ہے، تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نیکی بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. ایسے آج مسلمان کیا ہے زندگی گزار رہے ہیں. محترم بھائیوں، میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اور اسی طرح انسانی زندگی میں گناہوں کے اثر، سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو کمزور کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین تمہاری زندگیوں میں تمہیں بیماریوں میں مبتلا کر کے، کیا میرے بھائیوں، بیماریوں میں مبتلا کر کے آپ کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیتا ہے. اسی لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح سلامت ہے تو پورا جسم صحیح سلامت رہے گا، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم کیا ہے خراب ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ٹکڑا دل کا ٹکڑا ہے۔ اگر دل کیا ہے، اگر صحیح سلامت ہے، اگر اس دل کے اندر کینہ کپٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، چغل خوری نہیں ہے، اس دل کے اندر سود خوری نہیں ہے، کیا میرے بھائیو، جھوٹ نہیں ہے، امانت میں خیانت نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے، اس دل کے اندر ذرہ برابر بھی گناہ اگر گناہ ہے تو وہ دل کیا ہے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو ہمیشہ گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کا دل اگر صحیح سلامت ہے تو پورا جسم کیا ہے صحیح سلامت رہے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اٹھے کھٹے ہوتے ہیں، بہت زیادہ طاقتور مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کے دل کیا ہے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اس دل کے اندر نیکی عبادت نہیں ہے، اس دل کے اندر قرآن نہیں ہے، اس دل کے اندر دعا اور ذکر و اذکار نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر طاقتور ہونے کے باوجود بھی اس کا دل کیا ہے کمزور ہے۔ ایک شخص طاقتور نہیں ہے، ایک شخص کیا ہے طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن اس کا دل کیا ہے قرآن سے کیا ہے، قرآن سے اس کا دل مضبوط ہے، کیا ہے دعا سے، نماز سے، ذکر و اذکار سے اس کا دل مضبوط ہے، تو اس کا پورا جسم کیا ہے صحیح سلامت ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر اگر آپ کا دل کیا ہے، اگر آپ کا دل صحیح سلامت رہے گا تو پورا جسم کیا ہے صحیح سلامت رہے گا، اگر دل کے اندر ذرہ برابر بھی چوٹ آ گئی تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے تڑپنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، اپنے دل کے اندر کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کو کیا ہے جمع کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو ذکر و اذکار میں کیا ہے رکھنے کی کوشش کریں، اور نماز کو کیا ہے اپنے دل کے اندر نماز کو رکھنے کی کوشش کریں، یعنی اپنے دل کو ایک دم پاک صاف رکھنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو ضرور میرے بھائیوں آپ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ یہ کیا ہے انسانی زندگی میں گناہوں کے اثرات میں سے، نتائج میں سے سب سے بڑا نتیجہ، سب سے جو اثر ہوتا ہے کہ اگر انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کسی نہ کسی بیماری میں کیا ہے مبتلا کر دیتا ہے، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر کے اس کو کیا ہے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ مجھے پکارے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ کیا ہے مجھ سے کیا ہے سوال کرے، مجھ سے آگے بڑھے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے، لیکن بندے کیا ہے اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان کیا ہے مسجد سے، نمازی سے، قرآن سے، حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آج جتنی بھی بیماریاں، جتنی بھی کیا ہے مشکلات، پریشانیاں آج ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام آپ ہی کی گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کس کی وجہ سے میرے بھائیوں؟ آپ ہی کی گناہوں کی بدولت کیا ہے اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں کو اس طرح بنا کے رکھا ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے اپنی زندگی کو کیا ہے گناہوں سے پاک رکھنے اور نیکیوں کو جمع کرنے کی ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ جو بھی باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں ان باتوں کو سب سے پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کریں، خود کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور ان باتوں کو کیا ہے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھروں کے اندر بھی کیا ہے ان باتوں کو بتا کر کیا ہے اصلاح کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو فرائض کے ساتھ ساتھ سنت و نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو
شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھ۔ جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے تو ایمان کی حالت میں کہے، اسلام کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم جیسے قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔